تحریک لبیک کو کلعدم حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے کیا، کلعدم اس تحریک کو بنایا اور انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت بنایا. سعد رضوی صاحب کی جو ان کو تحویل میں رکھا گیا وہ بھی انسدادی دہشت گردی کے قانون کے تحت رکھا گیا. لیکن اب کیا حکومت پاکستان یعنی پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی گٹھ جوڑ بھی کر سکتی ہے ایک کلعدم تحریک کے ساتھ، جہاں پر ایک جو وفاقی وزیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی تحریکوں کو، ایسے جو معاملات ہیں ان کو ختم ہو جانا چاہیے، ختم ہو جائیں گی، وہیں پر بات کی جاتی ہے کہ نہیں ایسے لوگوں کا یا گلدستہ پیش کیا جائے گا، سیاسی روابط بڑھائے جائیں گے. کچھ نہیں سیکھا. میرا خیال ہے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جی. ویسے ماضی بھی اس چیز سے بھرا ہوا ہے اور فیوچر بھی مجھے لگتا ہے. آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف ان سے سیاسی کو گٹھ جوڑ کر سکتے؟ میرا خیال ہے ٹی ایل پی نہیں کرے گی کیونکہ ٹی ایل پی کو نقصان ہے اس کا. کیونکہ اب دیکھیں کہ اس برے حالات میں بھی انہوں نے 23 لاکھ ووٹ حاصل کیا پنجاب کے اندر، اور پنجاب کی تیسری بڑی پارٹی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اس نے بڑی شکست دی. تو میرا خیال ہے اگر وہ سمجھدار لوگ ہیں تو کبھی بھی وہ جو کنونشنل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گی، نہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کریں گی، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گی، نہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کریں گی. ان کو بہت نقصان ہوگا. وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ عالمی تنہائی ہے اس جماعت کے لیے، اس ملک کے لیے، کہ اگر کوئی سیاسی اتحاد ایسی تنظیموں کے ساتھ ہوا. وزیر اطلاعات تو خود تنہا ہو چکے ہیں بیچارے. وہ بیچارے. لیکن ایک بات ہے فواد چودھری کو اس چیز کی آپ کو تعریف کرنی پڑے گی اور سپورٹ کرنی پڑے گی، وہ آج بھی اپنے موقع پہ کھڑے ہیں اور یہ کریکٹر کا مظاہرہ کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب. یہ بات اچھی شیخ رشید صاحب غائب ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب ہر منظر سے اور پس منظر سے کمپلیٹلی غائب ہو گئے. باقی کیبنٹ تو پہلے بھی ساتھ نہیں تھے سارے ایشو میں اور اس کے بعد آج بھی اس ایشو پہ نہیں، بلکہ وفاقی وزراء خود یہ کہتے ہیں کہ یہ گرینڈ سرنڈر ہوا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہوا کیسے ہے. اور اس میں انہوں نے کہا جی ہم تو جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا نا کہ ہم یہ کرنے لگے تو ہم نے اس وقت بھی ان کو سمجھایا تھا، اور جب یہ کرنے لگے تو ہم نے پھر ان کو سمجھایا تھا کہ اب آپ اتنی جلدی یہ نہ کریں. یہ 180 زاویے کے اوپر تبدیلی ہے، اور جب یہ باہر آئیں گے تو زیادہ فورس کے ساتھ ہی آئیں گے، اتنی فورس کے ساتھ آئیں گے کہ اب اسٹیٹ کے اندر اتنی فورس نہیں ہے کہ ان کو روک سکے. تو اب آپ یہ نہ کریں. تو وہ ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب نے پہلے فیصلہ کرتے ہوئے کسی کی اس معاہدے پر عمل سے فائدے کرتے ہوئے نہیں سوچا. اس معاہدے پر عمل درآمد تو شروع ہو گیا، لوگ ریلیز ہو رہے ہیں، آلموسٹ ہو گیا. 10 دن کے اندر اندر یہ ساری چیز کمپلیٹ ہونی ہے پورے معاہدے. اور یہ کلعدم کا لفظ بھی ختم ہو جائے گا. کلعدم کا ختم ہو جائے گا. اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈی فریز ہو جائیں گے. اس کے علاوہ یہ جو انڈین ان کے اوپر الزام لگا تھا یہ گورنمنٹ واپس لے لے گی. سعد رضوی صاحب رہا ہو جائیں گے. 2000 ان کے ورکرز جو ہیں رہا ہو چکے ہیں، باقی سارے رہا ہو جائیں گے. اور جہاں جہاں کیسز چل رہے ہیں اس میں گورنمنٹ پیروی نہیں کرے گی. اچھا ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے جاوید چودھری صاحب. اب ظاہری بات ہے وہ 6 اکتوبر سے شروع ہوا تھا، پھر آ کر وہ ختم ہوا تقریباً 20-21 دن اس پہ بھی رہا. صافی صاحب بہت سی خبریں تھیں، صافی صاحب ہمیں بتاتے بھی رہے، پروگراموں میں بھی شرکت کی انہوں نے. مجھے یہ بتائیں کہ اس حکومت کا خاصہ رہا ہے کہ وہ پہلے 3 سالوں کے اندر کم از کم ایک ہی بات کہی. وہ چاہے انگریزی میں کہتے ہیں نا وٹنگلی ان وٹنگلی، ہر گفتگو میں کہہ دیتے تھے کہ جی ہم ایک پیج پر ہیں، مضبوط ہیں اور ملکی ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. کیا آج بھی حالات اس ایپیسوڈ کے بعد جو کہ 6 اکتوبر سے شروع ہوئی اور تقریباً 20 دن جاری رہی وہیں پر ہے؟ وہ پیج کے بارے میں نا دونوں جگہوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں، لیکن نظر نہیں آتا. ایک چیز ہوتی کہنا، دوسرا ہوتا ہے نظر آنا. تو نظر آنے میں پرابلم ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ اننیسیسرلی گورنمنٹ نے ایک پرابلم پیدا کیا اور اس سے میرا خیال ہے غلط تھی، گورنمنٹ غلط تھی اس سارے معاملے میں کہ آپ کو پہلے کمٹمنٹ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اگر آپ نے کمٹمنٹ کر دی تھی تو پھر آپ کو اتنا گن نہیں ڈالنا چاہیے تھا کہ اس کی وجہ سے ایک پورا ادارہ جو ملائن ہوگا. وہ باقاعدہ دیکھیں نا ٹیلی ویژن کے اوپر بات ہوئی، اخبارات کے اندر بات ہوئی، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہوئی، انڈیا کے اندر، یورپ کے اندر، ہر جگہ پہ بات ہوئی. تو آپ نے اننیسیسرلی ایک ادارے کو آپ نے بلا وجہ آپ نے اس کو گھسیٹ لیا پالیٹکس میں. تو اس کے بعد رفٹ ہے. اگر یہ کہا جائے نا کہ رفٹ نہیں ہے تو یہ میرا خیال ہے ہمیں نہیں کم از کم کہنا چاہیے، ان دونوں کو ضرور کہنا چاہیے. تو دونوں سائڈوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں لیکن ایک پیج پہ نہیں ہے. لیکن اگین عمران خان صاحب کا ایک بڑی ان کے ساتھ ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ جتنا ان کا اقتدار میں آنا مشکل تھا اس سے زیادہ ان کو نکالنا مشکل. کیوں؟ کیا ابھی بھی وہی کہا جاتا ہے کہ آپشن کوئی نہیں؟ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، سبسٹیٹیوٹ. کیونکہ آپ نے جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو اتنا زخمی کر دیا ہوا، ان کا اتنا دل توڑ دیا ہوا ہے کہ اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا ان کو موقع دیتے ہیں تو ان کے دل کے اندر جو ایک شک ہے اور جو ایک تکلیف ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ باتوں پہ یقین کریں گے یا کام کریں گے. اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اگر ہم میاں شہباز شریف کو سپورٹ کر کے ان کے پارٹی ان کے حوالے کر کے آپ اقتدار دے بھی دیتے ہیں تو مریم نواز اور میاں نواز شریف جو ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے وہ اتنے زخمی ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ وہ بہتر پرفارم کر سکیں گے.
تو ایسی سچویشن کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہے. ایم کے ایم کا آپ دیکھ لیں, پھر اس کے بعد آپ جو سندھ کی پارٹیاں آپ ان کے ساتھ دیکھ لیں, اے این پی کے ساتھ آپ کا سلوک دیکھ لیں. تو آپ نے جو مین سٹریم پارٹیز تھی ان کو اتنا زخمی کر دیا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی آدمی آ کے پرفارم کر سکے گا. تو اس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو اپنی کرسی پہ ہیں, لیکن یہ روزانہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی پالیسیاں کچھ اس قسم کی ہیں کہ روز پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. بٹ سلیم صاحب ایک بات ہے, آپ نے ظاہری بات ہے مقتدر حلقوں میں آپ کے تعلقات بھی ہیں, آپ نے بہت سی خبریں بھی اس حوالے سے دی. مجھے صرف ایک بات بتائیں, کیا یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, ٹھیک ہے جی معاملہ تھا, پروسیجر کی بات تھی, حل ہو گیا, معاملہ حل ہو گیا, کیا اسے کہا جاتا ہے پروسیجر کی بات تھی؟ آپ سے سوال کرتے ہیں, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کیا فرق ہے. نہیں میں اچھا تجزیہ کار ہیں, کیا واقعی پروسیجر کی بات تھی؟ نہیں, میرا نہیں خیال پروسیجر کی بات تھی, بلکہ کچھ یہاں سے شاید شہزادے گئے بھی تھے پروسیجر کی بات کرنے کے لیے, پھر ان کے ساتھ جو ہوا دونوں معاملوں میں یہ باقی ساری بحث پھر آپ ہم سے کیوں کروا رہے ہیں کہ اگر ایک حکومت اتنے عرصے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا طریقہ نہیں سیکھ سکی تو وہ معیشت درست کر سکتی ہے, وہ یہ باقی ہمارے سوشل اور پولیٹیکل کرائسس اور اسٹریٹجک کرائسس. کوئی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے نا صاحب صاحب جس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کوئی رسک نہیں لے سکتے, کوئی پنجابی کہتے ہیں نا بھانڈ نہیں مار سکتے, کوئی بہت بڑا بلنڈر نہیں کمٹ کر سکتے. اگر حکومت وہاں پہ بھی کمٹ کر لے تو وہ کہا جاتا ہے کہ مسئلہ چیک کرنے کا ہوتا ہے نا جی, اپنے مسئلہ چیک کرنے. لیکن ہم تو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے وہاں پہ تبدیلی سے, لیکن یہ تو ہمیں کسی اور نے نہیں ہے. اب تو عمران خان صاحب کا قول ہے جو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آرمی چیف ہوتا ہے, کون ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے, یاد ہے آپ کو ان کا؟ تو جب آپ کو فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ اتنا رولا کس چیز کا تھا؟ پھر تیسری بات یہ کہ دیکھیں یہ جو تبدیلی ہے اس کے لیے بہت ہیوی پرائس دے دی گئی ہے. جاوید چودھری صاحب نے کہا نا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا حشر ہوا, نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا, مذہبی جماعتیں جو ہسٹوریکلی آپ کی جو ہے اتحادی ہوتی تھی ان کے ساتھ کیا ہوا, حتیٰ کہ مصطفیٰ کمال اور چودھری نثار جیسے لوگوں کو بھی قربان کیا گیا, قوم پرست جماعتوں کو بھی کیا گیا, عدلیہ کے ساتھ کیا ہوا, میڈیا کے ساتھ کیا ہوا, اور وہ تبدیلی وہ پلٹ کے آ جائے اور آپ کو ڈسنا شروع کر دے اور آپ کو ہیومیلیٹ کرنا شروع کر دے. تو باقی یہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ مسئلہ تو یہی ہے کہ سبسٹیٹیوٹ ابھی چونکہ معاملہ اتنا وہ چلا گیا ہے کہ آپ کا کوئی متبادل نہیں ہے. لیکن جہاں تک لیکن اس پارٹی کے اندر سے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو کنٹینڈر شروع سے موجود ہیں, اگر ہو سکتا ہے کسی پارٹی کے اندر سے ہو سکتا ہے, دوسری پارٹی سے نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن وہ جو تھا نا, دیکھیں یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں تھا. چلو اگر آپ حریف کے طور پر ہیں تو پھر تو اس طرح کیا جاتا ہے, ماضی میں پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو یا باقی اس کا. ایک تو یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز ان معاملات میں بڑے پوزیسیو ہیں. کبھی ہم اب تو انٹرنیشنلی بحث ہوئی نا, لوکلی کبھی ہم اس بحث کا تصور کر سکتے تھے. ان کو انڈر ڈسکشن کون اور ڈیکوریٹر افسران کو عمران خان صاحب لائے, سارے ڈیکوریٹر, اور ایک ہی ادارہ بچا پاکستان میں. اچھا پھر یہ کہ ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, آپ نے کئی دنوں تک پوری قوم کو بھی ذہنی طور پر پریشان رکھا. آپ نے اس انسٹیٹیوشن کے ان ڈیکوریٹڈ افسران کو بھی پریشان رکھا, اور لاجک آپ کے پاس کوئی نہیں تھا. کیا یہ دماغی لہر تھی, ومزیکل اگین؟ اب یہ تو اللہ کو پتا ہو گیا نا کہ ویسے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ویسے نہیں, میں تو بحیثیت ایک عام پاکستانی آپ جتنا ذہین تو نہیں, ویسے نہیں بتایا. میرے نزدیک تو پھر یہ دماغی لہر ہی ہو سکتی ہے کہ کیا کچھ اڑ جائے, سمجھ نہیں آتی. یار اس بیڈ سے تعلق تو آپ کا ہے, چکوال کے آپ ہے, تو بہتر آپ بتا سکتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو تھا نا ابھی ٹی ایل پی کا ایشو, اس میں فواد چودھری صاحب کا ایک پولیٹیکل فیوچر جو تھا اس کو داؤ پہ لگا دیا گیا. اور جو یہ نوٹیفیکیشن کا ایشو تھا اس میں جنرل فیض حمید کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ایون ویکسین تک پاکستان میں جو وقت پہ پہنچی ہے اس بندے کا کمال, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی چیف نے خود ایک بار آپ کو پتا جرنلسٹ تھے اس میں انہوں نے بتایا کہ صرف 4 گھنٹے سے ہوتے ہیں جنرل فیض, اور کبھی افغانستان جانا ہوتا ہے, کبھی یو اے ہے, کبھی پاکستان کے اندر پرابلمس ہیں, کبھی ویکسین کا ایشو ہے, تو ہر جگہ پہ. تو ایک آدمی جو اتنا شاندار جس کی پرفارمنس تھی اس کا کیریئر تباہ کر دیا آپ نے. یعنی ان کے بارے میں ایک ایسی بحث شروع ہو گئی کہ جس میں وہ خود پریشان ہو گئے. تو آپ نے بلا وجہ ایسے لوگ جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں ان کو کنٹروورشل کر دیتے ہیں, تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ ڈس سروس ہے, اس کا وہ فائدہ تو سلیم صاحب کسی کو نہیں ہوا یہ سارے ایپیسوڈ کا, اور لوگوں کا خیال تھا کہ فوری طور پر اس کا کوئی ریاکشن آتا ہے. فوری تو ریاکشن نہیں ہوتا. کچھ انسانوں کے ساتھ ان کی شخصیت کے ساتھ کچھ چیزیں منسلک ہو جاتی ہیں. یہ جب جہانگیر ترین صاحب کا مسئلہ آ رہا تھا, وہ پہلے بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی تھی, اور اس وقت بھی
تو وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے اور خان صاحب کو بٹا دے. میں نے ان سے عرض کیا, حفیظ شیخ صاحب بھی اس مرتبہ مجھے چائے پہ بلایا تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ جی خان صاحب قوم کے لیڈر ہیں, وزیر اعظم ہیں, میرا ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, لیکن ایسے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے اگر انٹرویو دیتے ہیں, میں جرنلسٹ ہوں, آپ کی ضرورت, کل میں خود چلا جاؤں گا. تو اس میں جہانگیر ترین اور حفیظ شیخ صاحب مجھے کنونس کر رہے تھے. تو میں نے جہانگیر ترین صاحب سے میرے منہ سے نکلا, میں نے کہا آپ اپنی فکر کریں, مجھے چھوڑیں. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا ہسٹری تو یہ بتاتی ہے کہ خان صاحب پہ جس نے اگر احسان کیا ہے تو خان صاحب جواب میں اس کے گلے میں ہاتھ ڈالے بغیر جو ہے نا ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے تو آپ کی اور دو اور شخصیات کی فکر ہے. تو وہ کچھ عرصے بعد جہانگیر ترین کا ہو گیا, اور اب یہ جو ایپیسوڈ تھا لگتا ہے کہ وہ خان صاحب نے اپنی فطرت کے مطابق عمل کر دکھا دیا. یہ ایک چیز ہے جس پہ خان صاحب مستقل مزاج ہے, کوئی اس پہ یو ٹرن نہیں لیتا.